بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جن بہنوں کے کوئی بھائی نہیں ہوتے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اتفاق سے مسلمان تھا۔ میں اس کا افسر تو تھا ہی، لیکن وہ مجھے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا، میں بلے کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں، ساری نفری اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم یہیں رہ جانا۔ ہم جب 200-400 گز دور نکل جائیں تو تم اس لڑکی کو ساتھ لے کر چل پڑنا۔ تم اسے تھانے میں نہیں لاؤ گے، اسے اس کے گھر چھوڑ آنا۔ اس کے والد صاحب کو کہنا کہ ملک صاحب کل خود آ کر ساری بات بتائیں گے، اور تم یاد رکھو کہ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر کے بھول جانا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ زبان پر ایک لفظ نہ آئے، رگھوناتھ کو میں سنبھال لوں گا، تمہیں سارا معاملہ کل سمجھاؤں گا۔ میں نے بلے کو ساتھ لیا، باہر آ کر ساری نفری سمیٹی اور روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر بلے کو حوالات میں بند کر دیا، کانسٹیبلوں کو چھٹی دے دی اور رگھوناتھ کو اپنے گھر لے گیا۔ اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس واردات میں ایک لڑکی ملوث ہے اور لڑکی بلے کے پاس ہے۔ اسے سب کچھ پتا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور میں جو ڈرامہ کھیلنے والا تھا وہ اسے سمجھا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا، اور اسے کہا کہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ لڑکی میرے مذہب کی ہے، اگر وہ ہندو یا سکھ ہوتی تو بھی میں اسے اسی طرح بچانے کی کوشش کرتا اور اسی طرح خطرہ مول لیتا۔ میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ 2 باتوں پر غور کرو، ایک یہ کہ اس لڑکی نے ایک غنڈے اور بڑے ہی کمینے آدمی کو قتل کیا ہے اور اپنی بہن کی اور اپنی عزت کی خاطر قتل کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ڈکیت نے اسے اپنی بیٹی کہہ کر مجھے شرم دلائی اور اپنے آپ کو قتل کے الزام میں سزا بھگتنے کے لیے پیش کیا۔ میں سارا کیس بلے پر بنا رہا ہوں، جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ ضائع کر رہا ہوں، صرف چھری عدالت میں پیش کروں گا۔ کہو میری مدد کرو گے، تم پر بھروسہ کروں۔ مجھے رگھوناتھ کی ایک کمزوری کا علم تھا، وہ رشوت لیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تفتیش کے لیے کسی کے گھر جائے تو وہاں اسے جو چیز اچھی لگے اٹھا لاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ کرتوت بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ڈرتا اور بدکتا تھا۔ اب میں نے اسے بتا دیا کہ میں ایک غیر قانونی حرکت کر رہا ہوں تو اس نے باچھیں کھلا کر کہا، ضرور کرو ملک صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تو غیر قانونی حرکتیں کرتا رہتا ہوں، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو جی میں آئے کرو، مجھے رشوت سے نہ روکنا، بس یہی میری شرط ہے۔ میں نے بھی اشارہ دے کر اس کی شرط قبول کر لی۔ میرا ضمیر صاف تھا، میں ڈیوٹی میں ضرور بددیانتی کر رہا تھا، لیکن خدا کی نگاہ میں مجرم نہیں تھا۔ وہ جوانی کی عمر تھی، خطرے مول لینے کی طبیعت ذرا جلدی تیار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ خطرہ تو ایسا تھا کہ میں نے اپنی نوکری بھی داؤ پر لگا دی۔ رگھوناتھ شراب کا شیدائی تھا۔ میں نے ایک ہندو کانسٹیبل کو بھیج کر اس کے لیے دیسی شراب کی بوتل اور روسٹ مرغی منگوائی۔ دیسی شراب کے ٹھیکے رات بھر کھلے رہتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں میرے کام کی نہیں تھیں۔ شراب میں پیتا نہیں تھا اور مرغی جھٹکے کی تھی۔ مجھے رگھوناتھ کو قبضے میں لینا تھا۔ مفت کی بوتل اور مرغی دیکھ کر اس نے کہا لگایا اور بولا، ملک صاحب، جو کام کل کرنا ہے وہ ابھی کیوں نہ ہو جائے، لاؤ مقدمہ قائم کریں۔ میں اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ یہ جھوٹا مقدمہ تھا جو میں اسی وقت مکمل کر لینا چاہتا تھا، ورنہ رات بھر سو نہ سکتا۔ رگھوناتھ کے لیے گلاس آ گیا۔ میں نے بلے کو بھی حوالات سے نکلوا کر پاس بٹھا لیا اور ایک گلاس اس کے لیے بھی منگوا لیا۔ میں نے اسے کہا، بلے، یہ مرغی جھٹکے کی ہے۔ اس نے کہا، ملک صاحب، ہم کون سے حلال کے ہیں، اور وہ مرغی کھانے لگا۔ بلا پرانا وارداتیہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ تفتیش، سراغ رسانی اور مقدمے کی کمزوریوں وغیرہ سے وہ مجھ سے زیادہ واقف تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، مقدمہ ایسا قائم کرو جس سے آپ لوگوں پر حرف نہ آئے۔ آپ نے مجھے صرف شک میں پکڑ لیا ہے اور تفتیش میں کوتاہی کی ہے۔ اسے راہزنی کی واردات لکھو۔
یہاں سے میرے ذہن میں ایک لائن آ گئی۔ میں نے جائے واردات سے برآمد ہونے والی صرف یہ اشیاء رکھیں: چھری، چوڑیوں کے ٹکڑے اور سینڈل کا پاؤں، جس کے متعلق لکھا کہ واردات کے کمرے سے برآمد ہوا ہے۔ مقتول کی جیب سے 136 روپے برآمد ہوئے تھے، گھڑی اور انگوٹھی بھی تھی۔ میں نے یہ دونوں چیزیں شہادت سے نکال دیں، اور 3 نوٹ 10-10 روپے کے، ایک 5 روپے کا اور ایک 1 روپے کے 7 سکے شہادت میں اس طرح شامل کیے کہ یہ رقم خالی کمرے کے اندر بکھری ہوئی ملی ہے۔ سوچتے سوچتے میری نظر شراب کی بوتل پر پڑی جو رگھوناتھ اور بلا پی رہے تھے۔ میں نے شراب کی بوتل اور 3 گلاس شہادت میں شامل کر لیے۔ میرا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ خالی کوٹھی میں جوا چل رہا تھا اور شراب پی جا رہی تھی۔ اس پارٹی میں ایک عورت بھی تھی جس کی موجودگی چوڑیوں کے ٹکڑوں اور سینڈل کے ایک پاؤں سے ثابت کرنی تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ کوٹھی غیر آباد ہے اور وقت رات کا ہے، لہٰذا میں نے برآمد ہونے والی اشیاء میں ایک ادھ جلی موم بتی بھی شامل کر لی۔ غرض ہم کیس تیار کرتے رہے۔ رگھوناتھ نے نشے میں اور بلے نے ہوش قائم رکھ کر نہایت اچھے مشورے دیے، اور جب ہمارا کیس مکمل ہو گیا تو صبح کے 3:45 بج چکے تھے۔ یہ تفصیلات چونکہ تکنیکی ہیں اس لیے آپ کو سنانا بے معنی ہیں، آپ بور ہوں گے۔ آپ کو مختصر سی بات سنا دیتا ہوں۔ میں نے قتل کا باعث جوا، عورت اور شراب رکھا۔ اسے تقویت دینے کے لیے میں نے دوسرے دن مقتول کی بیوی اور بیوی کے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ یہ تینوں پہلے ہی مقتول سے نالاں تھے۔ میں نے انہیں پولیس والوں کی مخصوص استادی سے، جس میں ہمدردی اور اپنائیت کی جھلک ہوتی ہے، یہ ذہن نشین کرا دیا کہ مقتول جوا کھیلنے اور ایک عورت کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ پھر ان تینوں کے ذہن اپنے قبضے میں لے کر اس قسم کی شہادت دینے کے لیے تیار کر لیا کہ مقتول بدماش تھا، عورتوں کا شکاری تھا، جوئے باز تھا، بیوی پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ میں نے انہیں بلے کا چہرہ اچھی طرح دکھا کر کہا کہ عدالت میں یہ کہیں کہ اس شخص بلے کو انہوں نے کئی بار مقتول کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر میں نے ایک پیشہ ور جھوٹا گواہ پکڑا جسے یہ بیان یاد کروایا کہ وقوعہ کی شام اس نے مقتول کو بلے کے ساتھ ایک تانگے میں شہر سے باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ بلے کی ہسٹری شیٹ تو مجھے عدالت میں پیش کرنی ہی تھی، اسے میں چھپا نہیں سکتا تھا۔ مقدمے کی اس بنیاد پر میں نے دونوں میں شہادت اور ثبوت کی عمارت کھڑی کر لی۔ یہ ساری شہادتیں رکھیں، یعنی اس میں کوئی ٹھوس واقعات نہیں تھے اور نہ ہی کوئی موقع کا گواہ۔ میں نے ان سوالوں کا جواب بھی مہیا کر لیا کہ بلے کو میں نے کس طرح پکڑا اور اسی کو قاتل کیوں سمجھا۔ میں نے کیس ایسی خوبی سے تیار کیا کہ اوسط درجے کے ذہن کا پولیس افسر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ کوئی تجربے کار پولیس افسر یہ کیس پڑھتا تو میرے کان میں یہ ضرور کہتا، ملک صاحب کتنے ہزار وصول کیے ہیں۔ بلے کو سارا کیس بتا دیا، جس کے مطابق اس نے صفائی کا بندوبست کر لیا۔ جس رات میں بلے کو تھانے میں لایا، مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ 3:45 بجے کیس کا خاکہ بنا کر فارغ ہوا، وردی اتاری، نہایا، اپنے کپڑے پہنے۔ اس وقت سحر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا۔ میں لڑکی کے گھر چلا گیا، وہ سب ابھی سو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر گھر کے چاروں فرد میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کس قدر ہراساں اور پریشان تھے۔ کسی کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی اور وہ مجھے اپنا محافظ سمجھ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے والدین کو اس کے سامنے سارا واقعہ سنا دیا، انہیں تسلی دی، حوصلہ بڑھایا اور انہیں سختی سے کہا کہ اس واقعہ کے متعلق زبانیں بند رکھیں۔ اس وقت لڑکی کی ماں نے بتایا کہ ان کے ہاں 3 دن قرآن خوانی ہوتی رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ میں اپنی ساکھ اور اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ میں باپ کے تاثرات الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، ایسے تاثرات صرف دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ میں جب وہاں سے چلنے لگا تو لڑکی کی ماں نے مجھے گلے لگا لیا، بہت دیر گلے لگائے رکھا اور ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ لڑکی جس طرح پاک صاف گھر سے نکلی تھی اسی طرح پاک صاف واپس آئی ہے۔ 3-4 روز بعد مقدمے کی کاغذی کارروائی سے فارغ ہو کر میں نے اس لڑکی کے بہنوئی کو اور بیگی کو لڑکی کے گھر آنے کو کہا اور مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔
ان دونوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مقتول کو اس لڑکی نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ بتایا کہ وہ بدکار جوا کھیلتے، شراب پیتے اور ایک عورت کو ساتھ لیے ہوئے ایک عادی مجرم کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ پھر بیگی اور اس لڑکی کی زبانی اس کا وہم دور کیا۔ اس کی بیوی کو میں نے کہا کہ اسے اس رقعے کے متعلق بھی بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم مقتول کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھیں۔ اس نے بتا دیا اور اس کا وہم دور ہو گیا۔ میں نے اس پر تھانے داری کا رعب بھی جھاڑ دیا تاکہ اس کا دماغ درست رہے، اور اسے شرم بھی دلائی کہ اس کا فرض یہ تھا کہ ایسی نیک بیوی اور ایسے بھلے مانس سسرال کی عزت کا تحفظ کرتا۔ بہرحال وہ نادم ہو کر اپنی بیوی کو لے گیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کی گمشدگی اور 8 دنوں کی غیر حاضری کا محلے میں کوئی چرچا نہیں ہوا۔ گھر والوں نے بڑی خوبی سے پردہ ڈالے رکھا تھا، لہٰذا اس کا رشتہ جو طے ہو چکا تھا وہ محفوظ رہا۔ اب میرا امتحان باقی تھا۔ کیس کورٹ میں جا رہا تھا، میں نے چالان پیش کر دیا۔ حوالات میں بلے کی میں نے خوب خاطر تواضع کی۔ بلے نے کورٹ میں جرم سے انکار کر دیا۔ پھر مقدمہ چلا، گواہ بھگتے، شہادتیں پیش ہوئیں، بلے کی ہسٹری شیٹ پیش ہوئی، دن گزرتے رہے اور آخر کیس سیشن سپرد ہو گیا۔ سیشن جج ایک انگریز تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ انگریز غیر معمولی طور پر قابل ہوتے تھے۔ ان کی قابلیت یہ تھی کہ وہ بادشاہ تھے، سیاہ اور سفید کے مالک تھے۔ البتہ ان میں خوبی یہ تھی کہ اپنے فرائض کے معاملے میں دیانتداری اور محنتی تھے۔ ہمارے افسروں کی طرح افسری کا ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی آپ کو ایک ایسے انگریز پولیس افسر کی کہانی سناؤں گا جس نے 2000 روپے رشوت قبول کر کے اور کیس میں ملوث ایک دیہاتی نوجوان لڑکی کو 2-3 روز اپنے پاس رکھ کر میرا ایک کیس چوپٹ کر دیا تھا۔ بلے کا کیس انگریز سیشن جج کے پاس گیا۔ بلے کا وکیل کچھ تیز تھا اور کچھ میرا استغاثہ کمزور تھا، جس سے وہ نہایت قابلیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ یاد رہے کہ بلا اب جیل میں حوالاتی تھا۔ میں اس کے لیے پھل فروٹ اور ضرورت کی دیگر اشیاء کسی کے ہاتھ جیل میں بھیجتا رہتا تھا۔ اس انگریز سیشن جج نے بلے کی ہسٹری شیٹ کو سامنے رکھا اور اسی بنا پر اسے 14 سال سزائے قید بامشقت سنا دی۔ اس نے جو فیصلہ لکھا وہ بہت کمزور تھا۔ مجھے یہ فیصلہ دیکھتے ہی یقین ہو گیا تھا کہ بلا اپیل میں بری ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو دوسری ہی پیشی میں منظور ہو گئی۔ بلے کو ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ اسی شام جیل سے رہا ہو کر بلا مجھے ملنے آیا۔ میں نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ شام کے بعد وہاں میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اس لڑکی کے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے، بلے نے کہا، نہ ملک صاحب، میں ناپاک آدمی ہوں، اس گھر میں میرا سایہ نہ لے جاؤ۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ راہزن تھا، ڈکیت تھا، بردہ فروش تھا، یہی اس کی ہسٹری شیٹ میں لکھا تھا، مگر اس کے سینے کی تحریر کچھ اور تھی۔ وہ صرف میں نے اور رگھو ناتھ نے پڑھی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔